इसराइल की सरजमीन जिसे कई भारतीय आज अपना फादरलैंड कहने लगे हैं, आज उसी जमीन पर खौफ की एक चादर तनी हुई है। सायरन की आवाजें, एयर रेड अलर्ट्स, मिसाइलों की गरज और मोबाइल स्क्रीनों पर चमकते हुए इमरजेंसी नोटिफिकेशंस, ये सब मिलकर एक ऐसी रियलिटी बना रहे हैं जहां जिंदगी और मौत के दरमियान दूरी सिर्फ चंद सेकंड्स की रह गई है। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं बल्कि उन लाखों ख्वाबों की है जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर आकर इस सरजमीन में बसे थे, अब उसी सरजमीन पर खतरे की जद में है। इसराइल में भारतीय मौजूदगी कोई नई बात नहीं, ये एक लंबी माइग्रेशन हिस्ट्री का नतीजा है जो सदियों पर फैली हुई है। आज यहाँ 85,000 इंडियन ओरिजिन ज्यूज आबाद हैं, जिनमें बेनी इसराइल, कोचिन ज्यूज और बगदादी ज्यूज शामिल हैं, जबकि उसके अलावा 18 से 20,000 के करीब इंडियन नेशनल्स भी मौजूद हैं, जिनमें केयर गिवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, IT प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स शामिल हैं। इस तरह कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, मगर जिनकी जिंदगी आज इसराइल के शहरों में गुजरती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें इसराइल के मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाना होगा, क्योंकि यहाँ भारत एक जगह नहीं बल्कि कई टुकड़ों में बिखरा हुआ है। उन टुकड़ों में सबसे नुमाया नाम है डेमोना का, एक छोटा सा डेजर्ट टाउन जिसे अक्सर लिटिल इंडिया कहा जाता है। यहाँ तकरीबन 7,500 बेनी इसराइल रहते हैं, जिनके एंसेस्टर्स महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया से आए थे। डेमोना की गलियों में आज भी मराठी जबान सुनाई देती है, भारतीय खानों की खुशबू आती है और मजहबी रिचुअल्स में भारतीय रंग साफ झलकता है। मगर हालिया ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में यही शहर डायरेक्ट निशाने पर आ गया, लेकिन भारत में उन भारतीयों के बारे में कोई बात नहीं जो डेमोना में रहते। ईरानी मिसाइल स्ट्राइक ने डेमोना को हिट किया, जिसके नतीजे में रेजिडेंशियल एरियाज मुतासिर हुए, दर्जनों लोग जख्मी हुए और कई बिल्डिंग्स डैमेज हो गईं। ये हमला सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक नहीं था, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी के दिल पर चोट थी। एक ऐसी कम्युनिटी जो दसियों साल से इस सरजमीन को अपना घर समझती आई है। डेमोना के करीब ही बेर शिवा वाक़ है, जिसे अक्सर इंडियन ज्यूज का अनऑफिशियल कैपिटल कहा जाता है। यहाँ अंदाजन 8,000 से 15,000 के दरमियान भारतीय ओरिजिन के लोग रहते हैं। ये शहर सिर्फ एक रेजिडेंशियल एरिया नहीं बल्कि एक कल्चरल हब है, जहाँ कम्युनिटी हॉल्स, सिनेगॉग्स और फेस्टिवल्स के जरिए भारतीय आइडेंटिटी को जिंदा रखा गया है। यहाँ मराठी गाने, भारतीय खाने और रिलीजियस फेस्टिवल्स एक ऐसे कल्चरल इकोसिस्टम को जन्म देते हैं जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद उसे करीब महसूस कराता है। खुशकिस्मती से हालिया हमलों में बेर शिवा पर कोई कंफर्म्ड स्ट्राइक नहीं हुई और उसकी तफसील या हुई तो उसकी तफसील की कोई खबर नहीं, मगर उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन उसे हमेशा खतरे के दायरे में रखती है। इसी तरह मेडिटेरेनियन कोस्ट पर वाक़े उशदूद एक और अहम सेंटर है, जहां चंद हजार इंडियन ओरिजिन ज्यूज आबाद हैं। यहाँ भी भारतीय कल्चर मौजूद है, खासतौर पर महाराष्ट्र डे सेलिब्रेशंस जैसे कल्चरल इवेंट्स के जरिए। उशदूद दरअसल माइग्रेशन के सफ़र का एक तसलसल है, जहाँ समुंदर ने एक बार फिर भारतीयों को अपने किनारे जगह दी। रमला और लोड जैसे शहर इस कहानी के खामोश कैरेक्टर्स हैं। रमला में ऐसी कम्युनिटी गैदरिंग्स देखने को मिलेंगी जिनमें 5,000 से ज्यादा लोग शरीक हुए। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ भारतीयों की एक मजबूत मौजूदगी है। लोड में बेनी इजराइल फैमिलीज पर एकेडमिक रिसर्च भी की गई है, जिससे मालूम होता है कि यहाँ एक कंसोलिडेटेड मगर कंपैरेटिवली छोटा कम्युनिटी क्लस्टर मौजूद है। उन दोनों शहरों में हालिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरानी मिसाइल की स्ट्राइक्स हुई, लेकिन उससे कितने भारतीयों का नुकसान हुआ उसकी कोई खबर नहीं, मगर उनकी प्रॉक्सिमिटी उन्हें खतरे से मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं बनाती। अब अगर हम इसराइल के मॉडर्न और कॉस्मोपॉलिटन चेहरे की तरफ बढ़ें तो तेल अवीव और रमात गंज सामने आते हैं, जहाँ एक बिल्कुल मुख्तलिफ भारत नजर आता है। यहाँ वो लोग रहते हैं जो हालिया दहाइयों में भारत से आए हैं। केरला की केयर गिवर्स, तेलंगाना
تلنگانہ کے کنسٹرکشن ورکرز اور مختلف شہروں سے آئے IT پروفیشنلز اور اسٹوڈنٹس، اندازاً 8,000 سے 12,000 بھارتی اسی میٹروپولیٹن ریجن میں موجود ہیں۔ یہ لوگ ٹیمپرری ویزاز پر کام کرتے ہیں، ان کی زندگی کانٹریکٹس، شفٹس اور ریمیٹنسز کے گرد گھومتی ہے، مگر یہی تل ابیب حالیہ ایرانی اسٹرائکس کا نشانہ بنا، جہاں میزائل اور ڈرون اٹیکس کی خبریں سامنے آئیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہاں رہنے والے بھارتیوں کے لیے بنکرز میں پناہ لینا، سائرنز پر فوراً ری ایکشن دینا اور ایمرجنسی الرٹس کو فالو کرنا روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ یہاں سے کئی ملبوں کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اشکلون ایک اور شہر ہے جہاں بھارتی موجود ہیں، خاص طور پر لیبر ورک فورس کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ یہاں سینکڑوں سے لے کر چند ہزار تک بھارتی ورکرز موجود ہیں جو کنسٹرکشن اور دیگر سیکٹرز میں کام کرتے ہیں۔ حالیہ اسکیلیشن میں اشکلون پر کسی بڑے اسٹرائک کی تصدیق نہیں ہوئی، مگر یہ علاقہ ہسٹوریکلی کانفلکٹ پرون رہا ہے، اس لیے یہاں خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ دوسری طرف یروشلم ایک ایسا شہر ہے جہاں بھارتی موجودگی زیادہ تر سمبولک ہے۔ یہاں انڈین کارنر یا زاویۃ الہندیہ صدیوں پرانے انڈو اسلامک کانٹیکٹس کی یاد دلاتا ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں بھارتی آباد ہیں، مگر اس کی ہسٹوریکل اہمیت اسے اس نیریٹو کا حصہ ضرور بناتی ہے۔ اگر ہم ان تمام شہروں کو ایک نقشے پر رکھیں تو ایک صاف تصویر سامنے آتی ہے۔ ڈیمونا وہ اکیلا شہر ہے جہاں تقریباً 7,500 بھارتی ڈاکیومنٹڈ ہیں اور جو حالیہ اسٹرائکس میں ڈائریکٹ افیکٹڈ ہوئے۔ تل ابیب وہ سینٹر ہے جہاں ماڈرن انڈین مائیگرینٹس کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے اور جو میزائل اٹیکس کی زد میں آیا۔ بیر شیبا، اشدود، رملہ، لوڈ اور اشکلون جیسے شہر بڑی بھارتی موجودگی کے باوجود اس اسپیسیفک اسکیلیشن میں ڈائریکٹ ہٹ سے بچے رہے، مگر ان کا خطرے سے تعلق ختم نہیں ہوا اور ان کے بارے میں کوئی خبر بھارتی میڈیا میں نظر نہیں آئی۔ اس پورے بیک گراؤنڈ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل میں بھارتی پریزنس دراصل دو الگ دنیاؤں میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلی دنیا وہ ہے جو 1950 اور 60 کی دہائیوں میں آئی، جس نے یہاں گھر بنائے، اپنی جڑیں مضبوط کی اور آج بھی اپنے کلچر کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ لوگ ڈیمونا، بیر شیبا اور اشدود جیسے شہروں میں آباد ہیں۔ دوسری دنیا وہ ہے جو حالیہ دہائیوں میں آئے، جو ٹیمپرری جابز اور اچھے فیوچر کی تلاش میں یہاں پہنچے اور جو تل ابیب اور اشکلون جیسے شہروں میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ ابھی اپنی جگہ بنا رہے ہیں، ان کی زندگی انسرٹینٹی سے بھری ہوئی ہے، مگر جنگ نے ان دونوں دنیاؤں کے درمیان فرق کو مٹا دیا ہے۔ جب میزائل آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کھڑا شخص بینی اسرائیل سے ہے یا ایک مائیگرنٹ ورکر ہے، وہ صرف اپنے ٹارگٹ کو دیکھتا ہے۔ یہی اس کہانی کا سب سے تلخ پہلو ہے۔ ڈیمونا میں ایک بزرگ خاتون جو مراٹھی میں دعا پڑھتی ہیں اور تل ابیب میں ایک نوجوان ورکر جو تلگو میں اپنے گھر فون کرتا ہے، دونوں ایک ہی خوف کا سامنا کر رہے ہیں۔ دونوں کے لیے فادر لینڈ اب ایک ایسی جگہ بن چکی ہے جہاں ہر لمحہ غیر یقینی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ گلوبلائزیشن اور مائیگریشن نے دنیا کو کتنا انٹر کنیکٹڈ بنا دیا ہے۔ بھارت کے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبے اب اسرائیل کے شہروں سے جڑے ہوئے ہیں اور وہاں ہونے والے ہر دھماکے کی آواز یہاں بیٹھے خاندانوں کے دلوں تک پہنچتی ہے۔ اس پورے سینیریو میں ایک اور اہم آسپیکٹ اسٹریٹجک ٹارگیٹنگ کا ہے۔ ساؤتھ اسرائیل، جہاں ڈیمونا اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں، ایک سینسٹیو ریجن ہے اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں بڑی تعداد میں انڈین اوریجن جیوز آباد ہیں۔ دوسری طرف سینٹرل اسرائیل، خاص طور پر تل ابیب، اکانومک اور پاپولیشن ہب ہے جہاں ماڈرن مائیگرینٹس کی بڑی تعداد موجود ہے۔ حالیہ اسٹرائکس نے ان دونوں علاقوں کو ٹارگٹ کر کے ایک طرح سے اسرائیل میں موجود دونوں انڈین ورلڈز کو متاثر کیا ہے۔
یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک براڈر ملٹری پیٹرن کا حصہ بھی ہو سکتا ہے جہاں اسٹریٹجک اور سمبولک دونوں ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر گراؤنڈ پر رہنے والے لوگوں کے لیے یہ سب انالائسس بے معنی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے لیے اصل ریئلٹی صرف سروائیول ہے۔ بنکرز میں گزارے گئے لمحات، سائرنز کی آواز پر دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا اور ہر رات یہ سوچ کہ اگلا دن کیسا ہوگا، یہی ان کی روزمرہ زندگی بن چکی ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل میں بھارتیوں کی کہانی صرف مائگریشن یا سیٹلمنٹ کی کہانی نہیں رہی بلکہ یہ اب کانفلکٹ اور سروائیول کی کہانی بن چکی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں پرانی یادیں، موجودہ مشکلات اور فیوچر کی انسرٹینٹی سب ایک ساتھ موجود ہیں۔ فادر لینڈ کا تصور جو کبھی فخر اور تعلق کا نشان تھا کچھ بھارتیوں کے لیے جو کسی خاص پارٹی کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، آج خوف اور بے یقینی کے سائے میں کھڑا ہے۔ اور شاید سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ لوگ جو دو مختلف دنیاؤں سے آ کر ایک زمین پر ملے تھے اس طوفان سے محفوظ نکل پائیں گے یا تاریخ ان کے لیے ایک نیا موڑ؟ لیکن ایسے میں تو امید کی جا رہی تھی کہ بھکتوں کا یہ فادر لینڈ مدر لینڈ میں چولہا جلانے کا انتظام کرے گا، لیکن وہ خود جل رہا ہے۔ یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں اور انتظار کریں کسی دوسرے ویڈیو کا۔ ریڈیو دیس کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔